الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم آیت نمبر 64 سے وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں اترتے ہم مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اس کی وضاحت صحیح بخاری میں آتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ یعنی بعض اوقات بہت زیادہ وقفہ کر دیتے ہیں، جلدی آیا کریں، بار بار آیا کریں۔ جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ تو یہ رب کا کلام ہوا اصل، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہلوایا۔ کلام تو رب کا ہے سارا، یہ قرآن مجید، لیکن یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہلوائی کہ آپ یہ جا کے بتائیں انہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور نہیں اترتے ہم مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ یعنی ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، جب رب کا حکم ہوتا ہے تب آتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات بہت عرصہ بھی گزر جاتا ہے کیونکہ رب کا حکم ابھی نہیں آیا ہوتا، ہم اپنی مرضی سے کیسے آئیں؟ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بینہما، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے۔ یعنی ماضی، حال، مستقبل، اس میں جو جو کچھ ہے وہ سارا اسی کا ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں ہے کہ آسمان و زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب بھی وہی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں دونوں باتوں کو ملا کے کہ زمان و مکان میں، ہر زمان ہر مکان میں جو جو کچھ ہے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، یہ ہو گیا ہر زمانہ ہو گیا۔ پھر آسمانوں میں، زمین میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آس پاس، ہر جہت میں جو جو کچھ ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اور جب یہی بات ہے تو پھر صرف اترنے کی بات نہیں، بلکہ ہم تو اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، ہم تو ہل ہی نہیں سکتے، کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتے جب تک رب کا حکم نہ ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جبرائیل علیہ السلام اتنا بڑے اعلیٰ مقام کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے محکوم ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس کی اجازت کے بغیر ایک پر نہیں مار سکتے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، جو اس کے درمیان ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ یعنی اگر ہم کبھی بہت دیر سے آتے ہیں واہی لے کے، بہت لمبا وقفہ ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے رب نے آپ کو بھلا دیا ہے۔ بعض اوقات وہ مشرکین کہتے تھے، لمبا عرصہ ہو جاتا نا واہی کو، وہ کہتے ہیں کہ اس کا رب اسے چھوڑ گیا ہے، بھلا گیا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ،
وہ اسی مشرکین کے اسی اعتراض کے جواب میں کہا گیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے دشمنی کر لی ہے، نہ آپ سے نفرت کر گیا ہے، وہ اس کی حکمت ہے، جب چاہے وہ وحی اتار دے۔ تو یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے، وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے، اس پوری کائنات کا رب وہی ہے۔ فاعبدہ، بس عبادت کریں آپ اسی کی، واصطبر لعبادتہ، اور آپ صبر کریں، آپ جم جائیں اس کی عبادت کے لیے، یعنی ہمیشہ عبادت کرتے رہیں، کبھی اس کی عبادت سے اعراض نہ کریں۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام، یعنی اس جیسی ذات کسی کی ہے، اس جیسے اسماء نام کسی کے ہیں، اس جیسی صفات کسی کی ہیں؟ اور جب یہی بات ہے کہ کوئی بھی اس کا ہم پلہ برابر کا نہیں ہے، تو پھر عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، یہاں انسان سے مراد وہ انسان ہے جو آخرت کا منکر ہے، جو دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتا، جو کہتا ہے کہ بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس سے وہ انسان مراد ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا البتہ عنقریب مجھے نکالا جائے گا، حیا، زندہ کر کے۔ تعجب میں کہتا ہے یا انکار میں کہتا ہے، یہ استفہام ہے نا، سوال، کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے نکالا جائے گا؟ یہ استفہام سوال کئی لحاظ کے ہوتے ہیں، یا تو تعجب میں یا پھر انکار میں، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا آگے، اولا یذکر الانسان، اچھا یہ انسان کا جو انکار ہے نا آخرت کا، اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے۔ اس کا مجھے ایذا دینا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں، اور ابن آدم کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ نہیں بنا سکوں گا جیسے پہلے بنایا تھا۔ یہ وہ مجھے جھٹلا رہا ہے، یہ کہہ کے مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، میری قدرت کو نہیں مان رہا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ میں بناؤں گا دوبارہ، وہ کہتا ہے نہیں بنا سکے گا۔ تو یہ کہہ کر ابن آدم مجھے جھٹلا رہا ہے، حالانکہ دوبارہ بنانا پہلی مرتبہ بنانے سے کوئی زیادہ آسان، حالانکہ پہلی بار بنانا دوبارہ بنانے سے زیادہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ عام لوگوں کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلی بار بنانا دوبارہ بنانے سے آسان نہیں، مشکل ہے۔ تو جس نے پہلی بار بنا لیا وہ پھر دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو یہی بات جو صحیح بخاری میں آئی ہے، اگلی آیت میں آ رہی ہے، اولا یذکر الانسان، کیا نہیں یاد کرتا انسان، انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اسے اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور نہیں تھا وہ کچھ بھی، یعنی وہ اس دنیا میں تھا ہی نہیں، وہ بالکل معدوم تھا، وہ نہیں تھا، ہم نے نہ ہونے سے اسے یہ وجود دیا، بنا دیا۔ تو جب ایک بار بن کے وہ مٹی میں مل گیا تو اب دوبارہ ہم مٹی سے اسے اکٹھا کیوں نہیں کر سکتے؟ جب نہیں تھا تو نہ ہونے سے ہم نے بنا دیا، تو اب ہے اور صرف مٹی میں مکس ہو گیا ہے، مل گیا ہے، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور یہ ایسی دلیل ہے جو اس بات کی سب سے وزنی دلیل ہے،
اور قرآن میں اکثر جگہ دوبارہ بنانے پر یہی دلیل دی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک عقل بھی مانتی ہے کہ جب انسان پہلے نہیں تھا اس سے اللہ نے اس کو بنا دیا تو اب دوبارہ کیوں نہ بنا سکے؟ کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اسے اس سے پہلے، حالانکہ نہیں تھا وہ کچھ بھی؟ فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے رب کی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کی شان اور عظمت بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو خطاب کر کے اور قسم اٹھائی ہے۔ فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، البتہ ضرور اکٹھا کریں گے ہم انہیں شیاطین سمیت، یعنی ہم ان کو بھی اکٹھا کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے، اور صرف ان کو نہیں بلکہ جو ان کو گمراہ کرنے والے شیطان تھے ان کو بھی ہم ساتھ اکٹھا کر لیں گے، ان کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہ شیاطین چاہے جنات میں سے ہوں یا وہ شیاطین چاہے انسانوں میں سے ہوں، من الجنتی والناس۔ شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ جنات میں سے ہوتے ہیں جو ابلیس کی اولاد ہو گئی، اور کچھ انسانوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں جو دوسروں کو گمراہی کے راستے پہ لگاتے ہیں، ان کو انسانوں میں سے شیاطین کہا گیا ہے، وہ انسانی شیطان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تیرے رب کی قسم ہم ان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے، والشیاطین، اور شیاطین کو بھی، اور پھر ان سب کو اکٹھا کر کے کیا کریں گے ہم؟ ثم لنحضرنہم، پھر البتہ ضرور حاضر کریں گے ہم انہیں حول جہنم، جہنم کے ارد گرد۔ حول کا معنی ہوتا ہے ارد گرد، ماحول اسی سے ہوتا ہے، ماحول کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد۔ پھر ہم ضرور اکٹھا کریں گے ہم انہیں حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جثیا، گھٹنوں کے بل، یعنی وہ جب جہنم کے ارد گرد پہنچیں گے، ایک تصور ذہن میں لائے کہ بہت بڑا گڑھا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے اور سارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اب انہوں نے اس آگ میں جانا ہے، اور وہاں اتنا خوف اور شدت ہوگی اور اتنا ہولناکی ہوگی کہ وہ وہاں کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ گھٹنوں کے بل، ایک تو ہوتا ہے نا تشہد کی کیفیت گھٹنوں میں، گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی، دوسرا ہوتا ہے کہ پاؤں کھڑے کر کے اس پر اونچا ہو کے بیٹھنا، تو یہ کیفیت ہوگی ان کی جہنم کے ارد گرد جب ان کو لایا جائے گا، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، اس طرح ان کو بٹھا دیا جائے گا جس طرح مجرموں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ ثم لنحضرنہم، جس طرح جب کسی کا سر قلم کرنا ہو تو اس کو بعض اوقات وہ گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں، تو یہ کیفیت ہوگی۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر البتہ ضرور حاضر کریں گے ہم انہیں جہنم کے ارد گرد، گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے وہ۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہم ضرور کھینچ لیں گے ہم، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم، ان میں سے اس کو، کھینچ لیں گے ہر گروہ میں سے، کس کو؟ ایہم، ان میں سے اس کو، اشد، جو زیادہ سخت ہوگا، علی الرحمن، رحمان کے خلاف، عتیہ، سرکشی میں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر گروہ میں سے جو رحمان کے خلاف سرکشی میں زیادہ سخت تھا، ہر گروہ میں سے ہم اس کو الگ کھینچ لیں گے، نکال لیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، ہر گروہ کا جو سرغنہ تھا، ہر گروہ کا جو لیڈر تھا، جو بڑا تھا، ہم اس کو الگ کھینچ لیں گے، الگ نکال لیں گے، چھانٹی کر لیں گے، اور پھر باقی سب کو اس کے پیچھے چلائیں گے۔ دنیا میں جس طرح اس نے وہ رئیس بنا ہوا تھا اور اپنے اپنی پارٹی کا، اپنے اپنے گروہ کا، چاہے وہ جو گروہ بھی ہو،
چاہے وہ مذہبی گروہ ہے لیکن باطل گروہ ہے، مذہب کے نام پہ ہے لیکن باطل گروہ ہے، شرک پہ ہے، بدعات پہ ہے، تو اس میں وہ مذہبی پیشوا بھی آ گئے جو اپنے لوگوں کو صحیح قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دیتے، ان کو گمراہ کرتے ہیں، غلط تعویلات کرتے ہیں، قرآن کی معنوی تحریفیں کرتے ہیں، ان کو شرک اور بدعات پہ لگاتے ہیں۔ وہ مذہبی گروہ، مذہبی پیشوا بھی اس میں آ گئے۔ تو ہر گروہ کا جو سرغنہ ہوگا، جو لیڈر ہوگا، جو اس گروہ کو گمراہ کرنے والا ہوگا، ہم ہر ایسے شخص کو کھینچ لیں گے اس گروہ میں سے، اس کو الگ نکال لیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم البتہ زیادہ جانتے ہیں ان کو جو اس جہنم کے زیادہ حقدار ہوں گے داخل ہونے کے اعتبار سے، یعنی جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق کون ہے، زیادہ حقدار کون ہے، ہمیں اس کو پورا پتہ ہے۔ مطلب ان کو ہم پہلے جہنم میں ڈالیں گے۔ دنیا میں تو ان کا نام تھا، ان کی ایک گدی تھی، اس گدی کو بچانے کے لیے وہ لوگوں کو صحیح لین نہیں دیتے تھے تاکہ لوگ ہمارے مرید رہیں اور ہم مزے کرتے رہیں، عیاشیاں کرتے رہیں، لیکن جہنم میں ہم ایسے لوگوں کو نکال کے پہلے ڈالیں گے، اور پھر ان کا باقی گروہ جو ہے، باقی پارٹی، وہ بعد میں ان کے بعد جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔